نبی علیہ السلام کا فرمان لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ، ہمیشہ ایک جماعت میری امت کی اللہ کے امر پر قائم رہے گی، اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ یہ خبر آپ نے کیوں دی؟ اس خبر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، حدیث آپ کے پاس موجود ہے، اگر حق آشکارا نہیں ہو رہا تو کم از کم اس جماعت کو تلاش کرو، یہ کون سی جماعت ہے؟ میری امت کی ایک جماعت اللہ کے امر پر ہمیشہ قائم رہے گی، کوئی دور ان کے وجود سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی علاقہ ان کے وجود سے خالی نہیں ہوگا، ہر مقام پر ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، تعداد کی بات نہیں، دلیل کی بات۔ حق تعداد سے آشکارا نہیں ہوتا، حق دلیل سے بنتا ہے۔ کثرت تعداد حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صحت دلیل حق کی دلیل۔ اب اللہ کے نبی نے یہ اسلوب اختیار کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے، اگر کتاب و سنت کے ذریعے تم حق تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ویسے بات تو بڑی موٹی ہے، اگر قرآن و حدیث میں حق نہیں ہے تو پھر حق کہاں ہے؟ کہاں ڈھونڈو گے اس کو؟ کہاں پاؤ گے؟ اگر کتاب و سنت میں حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے پھر؟ اب یہ مشاہدے کی بات، اب اس جماعت کو تلاش کرو، حق تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس جماعت کو تلاش کرو۔ اس حدیث میں اس جماعت کے 3 اوصاف بیان ہوئے، 3 اوصاف۔ اب دیکھو یہ اوصاف دنیا کی کس جماعت میں؟ پہلا بس قائمۃ علی امر اللہ، وہ جماعت قائم ہوگی اللہ کے امر پر، قرآن و حدیث پر، کتاب و سنت پر، کسی کے فقہی قول پر نہیں، کسی مسلک پر نہیں، کسی شخصیت پر نہیں، بلکہ وہ جماعت قائم ہوگی اللہ کے امر پر، کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر۔ یہ کتاب و سنت اللہ کا امر ہے، اللہ کے رسول کا امر ہے۔ ترکت فیکم امرین، 2 امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اللہ کا امر ہے۔ ڈھونڈو یہ جماعت کون سی؟ عرب و عجم میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، یہ جماعت کون سی ہے جو اللہ کے امر پر قائم ہے، جو اللہ کے امر کو تھامے ہوئے؟ اور دوسرا ظاہرین، یہ جماعت ظاہر ہوگی کھلم کھلی، ان کی فقہ، ان کا عقیدہ، ان کے دعات، ان کے علماء بالکل ظاہر ہوں گے، چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ باقی ہر گروہ میں بات نیت ہے، ہر جماعت کے لوگ اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں، بعض فقہی مسائل اتنے گندے ہیں کہ اس فقہ کے لوگ بھی ان مسائل کو کھولنا نہیں چاہتے، ان کو چھپا کر رکھتے۔ مگر جو اہل حق ہیں، یہ طائفہ منصورہ ہے، جنتی گروہ ہے، یہ ظاہر کھلم کھلا، کوئی مسئلہ ان کا پوشیدہ نہیں ہوگا، ان کا عقیدہ واضح ہے، ان کی فقہ واضح ہے، ان کا جو ہے وہ سلوک واضح ہے، ان کے افراد واضح ہیں، ان کے علماء واضح ہیں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اس جماعت کا تشخص اور اس جماعت کی علامت۔ اور تیسری چیز جو ہے لا یضرهم من خذلهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نقصان کس چیز کا؟ بدنی نقصان نہیں، بدنی نقصان کی اہمیت کوئی نہیں۔ لوگ مارتے بھی ہیں، زخمی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کو آگ بھی لگا دیتے ہیں، یہ لوگوں کی مخالفت ہے، مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر زخمی نہیں ہوئے، صحابہ کرام زخمی نہیں ہوئے، میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ بدن کی جو کمزوری یا بدن کا نقصان، یہ نقصان مطلوب نہیں، اصل یہاں پر مراد حجت کا اور دلیل کا نقصان۔ ان کی حجت کبھی کمزور نہیں ہوگی، ہمیشہ غالب رہے گی۔ کیوں؟ وہ کتاب و سنت ان کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث ان کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے۔ حق مغلوب کیسے ہو؟ کتاب و سنت کا نقصان کیسے ہو؟ یہ 3 علامتیں اس جماعت کی، جاؤ ڈھونڈو۔ یہ ایک اسلوب ہے نیا، حق تک آپ کو پہنچانے کے لیے، حق راستہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ طائفہ ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایک چوتھی علامت اور بھی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی، مگر جہاد ہمیشہ نہیں ہے، تلوار کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، دعوت ہمیشہ قائم، اور بعض اوقات تلوار ٹوٹ بھی جاتی ہے، تلوار مغلوب بھی ہو جاتی ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو اور صحابہ کو عارضی شکست ہوئی، جنگ حنین میں ہوئی، تو تلوار مغلوب بھی ہو سکتی، مگر ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی، کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔ تو اس طائفہ منصورہ کی یہ 3 علامتیں
اب تلاش کرو، اگر کتاب و سنت آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہے، ان کو قبول کرنا نہیں چاہ رہے، تو چھوڑ کر جاؤ، اس جماعت کو تلاش کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ حق تک پہنچو۔ یہ جماعت، اس کا وجود قیامت تک رہے گا، تلاش کرو کہاں ہیں یہ ان اوصاف کی حامل جماعت۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ جب بھی ڈھونڈیں گے، جتنا ڈھونڈیں گے، جو منزل پر آپ کو ایک ہی جماعت نظر آئے گی، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے، اللہ کے امر پر قائم، کتاب و سنت پر قائم، ان کی دعوت کھلم کھلا اور واضح، کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور ان کی حجت اور دلیل مضبوط ترین، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، من طلب الحدیث فقط قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا قول ہے کہ یہ عہد الاہوا، یہ خواہشات پرست لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جھگڑیں گے آپ سے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے، اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے، فخذوہم بالسنہ، تم ان کو پکڑنا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ذریعے۔ سنت نے ان کو تھکا دیا، ان کو عاجز کر دیا۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، مرضی کی تفسیریں کر کے آپ سے جھگڑیں گے، تم ان کا مقابلہ اللہ کے نبی کی سنت سے کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث سے کرنا۔ حدیث کے میدان میں وہ عاجز ہیں، مفلس ہیں اور یتیم۔